أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی کہانیوں کی 41ویں قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم سیرت کا اگلا حصہ پیش کریں گے اور اس میں غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ خندق کا مطلب ہوتا ہے کھائی اور احزاب کا مطلب ہوتا ہے مختلف گروہ۔ عام طور پر احزاب کا ترجمہ متحدہ قبائل بھی کیا جاتا ہے، یعنی کہ جس میں بہت سے قبیلے شامل ہوں۔ یہ جنگ 5 ہجری شوال میں ہوئی۔ اسلام کے خلاف بہت سے قبائل اکٹھے ہو رہے تھے، اس لیے اس جنگ کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے متحدہ قبائل، گروہ یا جماعت۔ یہ صرف قریش نہیں تھے، بلکہ آس پاس کے جتنے قبیلے تھے، جتنے گروہ تھے، ان سب کو اکٹھا کیا گیا تاکہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی جا سکے۔ قریش کے تقریباً 4000 لوگ شامل تھے۔ یہ قریش کی تاریخ کی سب سے بڑی فوج تھی۔ 300 گھوڑے، 150 اونٹ، سب سے زیادہ تعداد قریش کی تھی، اس لیے ان کا اثر بہت زیادہ تھا، لیکن کوئی متحد رہنما نہیں تھا۔ غزوہ خندق کیوں ہوئی؟ اس کی بہت سی وجوہات تھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کفار کا اتحاد ہوا۔ کفار کے مختلف گروہوں نے محسوس کیا کہ اگر وہ اکیلے یا انفرادی طور پر اسلام کو شکست دینے کی کوشش کریں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتحاد بنا کر اکٹھے مل کر مسلمانوں کے خلاف کامیابی کا موقع پائیں اور مسلمانوں پر حملہ کریں۔ یہودیوں کی مخالفت بھی تھی۔ کچھ یہودی رہنما مسلمانوں کے خلاف بہت بغض رکھتے تھے اور عرب قبائل کو اسلام کے خلاف متحد ہونے پر اکساتے رہتے تھے۔ انہوں نے قریش سے رابطہ کیا اور انہیں حمایت کا یقین دلایا، یہاں تک کہ یہ بھی ضمانت دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا اللہ کو خوش کرنے کے برابر ہوگا۔ یہ کتنی سخت بات تھی۔ اور ایک اور بات کہ قریش 1 سال بعد مسلمانوں کے ساتھ دوبارہ جنگ کرنے کا اپنا وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہے تھے۔ اس کی وجہ سے انہیں اپنی ساکھ بچانے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کر کے اپنا وعدہ پورا کرنے کی ضرورت تھی۔ قریش کو چھوڑنے کے بعد یہودی رہنماؤں نے بدو قبیلے غطفان اور دیگر قبائل سے اتحاد کیا جو اسلام سے حسد کرتے تھے۔ ان اتحادیوں نے مسلمانوں کے خلاف مخالفت کو مزید مضبوط کیا۔ ابو سفیان کی قیادت میں دشمن کی فوج کی تعداد تقریباً 10,000 تھی، جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف 250 یعنی کہ 2500 جنگجو تھے۔ یہ تعداد میں ایک بہت بڑا فرق تھا۔ دشمن کا اتحاد مسلمانوں سے کہیں گنا بڑا تھا۔ جب دشمن افواج کی آمد کی خبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صورتحال پر غور کرنے کے لیے جمع کیا۔ دشمن کی زبردست تعداد کی وجہ سے اختیارات تو محدود تھے، وسائل بھی بہت کم تھے، اور یہ واضح تھا کہ مسلمانوں کو اب جنگ کی تیاری تو کرنی تھی۔ اس بحث کے دوران سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک آزاد کردہ غلام تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کا تعلق فارس سے تھا۔ انہوں نے دفاعی حکمت عملی کے طور پر خندق کھودنے کی تجویز پیش کی۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا، اور یہ سارا ان کے تجربے کی بنا پہ تھا، جہاں گھڑ سوار حملوں سے بچنے کے لیے خندق استعمال کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئے طریقے کو بہت پسند کیا اور مدینہ منورہ کے باہر ایک بڑی خندق کھودنے کی نگرانی کی۔ تقریباً 3000 مسلمانوں نے خندق مکمل کرنے کے لیے دن رات محنت کی۔ خندق کھود کر مسلمانوں نے ایک دفاعی حکمت عملی تیار کی جس نے دشمن کے گھڑ سواروں کے لیے مسلمانوں کے پڑاؤ پر براہ راست حملہ کرنا بہت مشکل بنا دیا۔ اس حکمت عملی نے دشمن کی عددی برتری اور گھڑ سوار فوج کے فائدے کو بے اثر کرنے میں مؤثر ثابت کیا۔ غزوہ خندق 627 عیسوی یعنی کہ 5 ہجری میں ہوا اور یہ تقریباً 25 دن تک جاری رہا۔ مشکل حالات کے باوجود مسلمانوں نے کامیابی سے مدینہ منورہ کا دفاع کیا اور دشمن کا اتحاد آخر کار سخت موسمی حالات اور اندرونی اختلافات کی وجہ سے بکھر گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسم کے حالات ایسے زبردست کر دیے کہ دشمن کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانور بھاگنے لگ گئے
اور اس طرح اللہ کی مدد آئی اور مسلمانوں کو بہت کم وسائل کے باوجود اللہ کی مدد اور مسلمانوں کی یقین پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ غزوہ خندق اسلامی تاریخ کا بہت اہم واقعہ تھا جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور ابتدائی مسلم کمیونٹی کے عزم کو اجاگر کیا۔ اس سے اتحاد، وسائل کی اہمیت اور مشکلات کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسے کا پتہ چلتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت لیسن ہے۔ دوستوں، آج کے سیشن کے اختتام پر ہم پہنچ گئے۔ کامیابی ہوئی مسلمانوں کو، کیونکہ اپنی طرف سے جو وسائل تھے وہ انہوں نے استعمال کیے، لیکن اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام قبول کرنے والے مومنین کو پسند کیا اور ان کو کامیاب کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ غزوہ خندق میں اور کیا ہوا۔ اس کے لیے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ سننی ہوگی۔ تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالنورین چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.